بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سال اول کے آخری دو اشعار کی تشریح، مفہوم اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ اس لیکچر میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دو اشعار دیکھیں گے۔ تو بغیر بلا تمہید ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 7۔ سدرۃ المنتہا را گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کریں حق ہے تیرے کریں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مسکن ہے۔ راہ گزر راستے میں، قاب قوسین دو کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ، مطلب کہ بہت زیادہ قریب۔ گرد سفر، سفر کی تھکان سفر میں، حق اللہ تعالیٰ کی ذات، کریم قریب۔ مفہوم دیکھیے اس شعر کا کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، قاب قوسین کا مقام پایا اور اپنے رب کے قریب ہو گئے۔ اس شعر میں معراج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تشریح کی دیکھیے۔ شاعر اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور بلند مقام کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر اپنی محبت، عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے مقامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اس شعر میں واقع معراج کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں سے آگے اگر جبرائیل ایک بال برابر بھی آگے جائیں گے تو ان کے پر جو ہیں وہ جل جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ مقام نبی کریم کی راہ گزر یعنی راستے میں آتا ہے۔ یہاں یہ بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بلندی اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ قاب قوسین دو کمانوں کے برابر فاصلے، اور یہ سورۃ النجم میں آنے والے الفاظ ہے۔ یہ اس قربت کا ذکر ایک روایت کے مطابق نبی کریم کو حضرت جبرائیل کے ساتھ حاصل ہوا اور دوسری روایت کے مطابق اللہ کے ساتھ حاصل ہوئی۔ شاعر کہتا ہے کہ قاب قوسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی گرد ہیں، یعنی آپ کی عظمت کا ایک مقام ہے۔ یہ دونوں تلمیحات ہیں۔ شاعر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کی بلندی کو بیان کر رہا ہے۔ بقول شاعر: محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی قربت الہی کو بیان کرتا ہے کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے بہت قریب ہیں۔ یہ قربت دو طرفہ اور بہت خاص ہے۔ یہ قرب اس گہرے اور انوکھے تعلق کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ اور محبوب کے درمیان ہے، اور پھر شاعر اس بات پر زور دیتا ہے کہ آپ کے جیسا کوئی پہلے تھا اور نہ ہوگا۔ آپ ہر لحاظ سے منفرد اور بے مثال ہیں۔ بقول شاعر: جان کے دشمن کو بھی کہنا پڑا، آپ جیسا کہاں اور صادق امی۔ الغرض اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور بلند مقام کو نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ شاعر کی محبت اور عقیدت کی بلندی ان الفاظ سے جھلکتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہیں جو ان کے بلند ترین روحانی مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے جہاں اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ آپ اللہ کے قریب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہو گیا۔ آپ نے قاب قوسین جیسی عظمت پائی۔ اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی بے مثال ہونے کا بیان ہے۔ بقول شاعر: آپ کے حسن کو کر سکے جو بیان، لفظ ایسا نہیں ہے جو بیان میں کوئی۔ فنی محاسن اس شعر میں سند تلمی کا استعمال ہوا ہے۔
تلمی کہتے ہیں کہ اشارہ کرنا، کلام میں کسی تاریخی واقع، شخصیت یا مقام کی طرف اشارہ کرنا اسے تلمی کہتے ہیں۔ جیسے سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین یہ دونوں تلمیحات ہیں، اور دوسرے میں صنعت تکرار کا استعمال ہوا ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ الغرض اس شعر میں واقع معراج کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شعر نمبر 7 اور اس نظم کا آخری شعر، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مشکل الفاظ دیکھیے، بتلائے، بتائے، سراپا مکمل جسم، مکمل صورت، مراد خوبیوں کا مجموعہ۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ کوئی مجھے بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کیسے لکھوں، کیا کوئی ایسا ہے جسے میں آپ کے جیسا کہوں؟ توبہ توبہ، میں ایسا نہیں کر سکتا اور نہ کوئی آپ کے جیسا اس دنیا میں موجود ہے۔ تشریح، شاعر اس شعر میں رسول اکرم کی عظمت، شان اور بے مثال ہونے کو بیان کرتا ہے۔ شاعر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور شخصیت کو بیان کرنا نہایت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں۔ پہلے مصرعے میں شاعر اس مشکل کا اظہار کرتا ہے کہ نبی اکرم کی کامل شخصیت اور صفات کو بیان کرنا نہایت ہی دشوار ہے، کہ مجھے کوئی بتائے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے کو کس طرح بیان کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو کس طرح بیان کروں۔ میرے خیال میں میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کی شخصیت کو بیان کروں۔ آپ کی شخصیت اتنی کامل اور عظیم ہے کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ شاعر کی یہ بات ایک سوالیہ انداز میں ہے، جس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ آپ کی مکمل حسن اور صفات کو کیسے بیان کروں۔ اس کے بعد فوراً شاعر خود ہی وجہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے کہ جس کو میں آپ کے جیسا کہوں اور لکھوں۔ تجھ سا کوئی نہیں کی تکرار سے کلام میں زور اور خوبصورتی پیدا ہوئی ہے۔ بقول شاعر، تجھ سا کوئی نہیں آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ توبہ توبہ کا مطلب ہے کہ یہ خیال بھی گناہ ہے کہ آپ کے جیسا کوئی اور ہوگا۔ یہ الفاظ شاعر کی ندامت اور معافی مانگنے کے انداز کو ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے سوچا بھی کیسے کہ آپ کے جیسا آپ کا موازنہ میں کر سکوں گا کسی اور سے۔ یہ اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں اور اپنے غلطی کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ الفاظ شاعر کی عقیدت اور جذبات کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ بقول شاعر، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ مجموعی طور پر یہ شعر نبی کریم کے بے مثال حسن، ان کی سیرت کی عظمت اور ان کے لاسانی مرتبے کو بیان کرتا ہے۔ شاعر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی خوبیوں کو بیان کرنا میری بساط سے باہر ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی ایسی ہستی موجود نہیں جس سے میں آپ کا موازنہ کر سکوں، اور میرے پاس ایسے الفاظ موجود نہیں کہ جس میں آپ کی تعریف لکھ سکوں، اور نہ ہی زبان۔ یہ شعر آپ کی بلند مقام پر گہری عقیدت، محبت اور آپ کی ذات کی یکتائی کا حسین اظہار ہے۔ شاعر نے نبی کریم کی عظمت، شان اور بے مثال ہونے کو نہایت محبت اور عقیدت سے بیان کیا ہے۔ اس شعر کے فنی محاسن، سب سے پہلے اس میں صنعت تکرار کا استعمال ہوا ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اور اس سے کلام میں خوبصورتی پیدا ہوئی ہے۔ اور دوسرا سوالیہ انداز ہے، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں۔ یہ سوال ہے کہ مجھے کوئی بتائے کہ میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا لکھوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو مکمل تشریح کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ملی نغمہ احمد ندیم قاسمی اس کی تشریح کریں گے۔ تو تب تک کے لیے معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل سے معین خان قریشی کو اجازت دیجیے۔ ساتھ چینل کو لائک، سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ساتھ شیئر بھی کیجیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف لازمی بھیجیے گا۔